حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پر دوسرے صحابہ سے سبقت لے جانے والے، ہر کام کے اندر دوسرے صحابہ کرام سے سبقت لے جانے والے، حتیٰ کہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو سارے صحابہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہجرت کرنے کا مرحلہ آتا ہے، جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلتا، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق اس کے لیے حاضر ہے، اور پھر اس رات ساری رات انتظار ہی کرتے رہے، سوئے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء نے ہجرت کر کے جانا ہو تو میرے دروازے پر آ جائیں، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑے کہ صدیق کب تیار ہوتا ہے، کب اٹھ کے باہر آتا ہے۔ آپ سرکار انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی امام الانبیاء آپ کے دروازے پر جلوہ گر ہوئے، حضرت صدیق اکبر فی الفور آپ سرکار کے ساتھ سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اپنی جان کو قربان کرنے والے، اپنے مال کو قربان کرنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بڑی یہ امید تھی اور میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ کبھی وہ دن بھی آئے کہ جب میں حضرت ابو بکر صدیق سے خرچ کرنے کے معاملے میں آگے نکل جاؤں، مگر فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لاؤ اپنا مال اسلام کی خدمت کے لیے لا کر پیش کرو، تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر بھی چلے گئے لینے کے لیے اور میں بھی چلا گیا لینے کے لیے۔ میں آدھا سامان لایا جو کہ بہت زیادہ بن گیا، حضرت صدیق اکبر گھر کا سارا ہی اٹھا کر لے آئے، جو اپنے سر پہ اٹھا کر لا کر حضور کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن جب امام الانبیاء نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا اے صدیق ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو انہوں نے جب جواب دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے آقا گھر میں جو دنیاوی سامان تھا وہ تو لا کر حاضر کر دیا ہے، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ آیا ہوں، اس کے محبوب کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے خدا اور مصطفیٰ چھوڑ آیا ہوں، بس ان کے لیے وہی دو ذاتیں کافی ہیں، اس کے علاوہ دنیاوی صورت میں سامان کی صورت میں جو کچھ میرے گھر کے اندر تھا، رب تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی دنیاوی، وہ ساری کی ساری نعمتیں اور سارا سامان اٹھا کر لا کر اس اسلام کی خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے جب میں نے یہ سنا تو اس وقت مجھ کو یقین ہو گیا کہ اگر میں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکا تو آج موقع تھا سبقت لے جاتا، اگر میں آج سبقت نہیں لے جا سکا تو لہذا آج کے بعد پھر صدیق سے میں سبقت لے جاؤں خرچ کرنے کے معاملے میں۔ عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا عمر یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ صدیق کا ہی مرتبہ ہے کہ رب تعالیٰ خرچ کرنے کے معاملے میں ان سے آگے کوئی نکل جائے اس کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔